اب ہم لوگ چہرے اپنے بنائے ہیں، چہرے، صورت، کس کی جیسی صورت ہے یہ؟ برا نہیں ماننا میری باتوں کا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ اصلاح کے لیے بول رہا ہوں۔ چہرے بنائے، کس کی طرح بنائے؟ نصرانیوں اور یہودیوں جیسے چہرے۔ وہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں چہرے پر، داڑھی کو روز مونڈتے ہیں، روز کاٹ کے پھینکتے ہیں نالی میں، اور مسلمان بھی ویسے ہی عمل کر رہے ہیں۔ ارے امریکہ کو تمہاری ہماری داڑھی سے بڑی سخت دشمنی ہے، یہ شیطان ہے، بولیے نا، اور شیطان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان بچے، میرے پاس آئے تھے نوجوان بچے، غالباً وہ میرے مریدی ہیں الحمدللہ۔ وہ ایئرپورٹ میں جو جائیدادیں کھلی ہیں تو وہاں داڑھی رکھ کر کے وہ چہرے پہ سنت رسول رکھ کر کے گئے تھے نوکری کرنے کے لیے۔ انٹرویو میں کامیاب تو ہو گئے، پاس تو ہو گئے بچے وہ، لیکن ان کے باس نے کہا کہ آپ کو نوکری ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ داڑھی منڈا کر آنا پڑے گا۔ بچوں نے آ کر مجھ سے کہا حضرت کیا کرنا چاہیے اب ہم کو، روٹی روزی دیکھنا ہے یا سنت رسول دیکھنا ہے؟ میں نے کہا سنت رسول کی حفاظت کرو، انشاءاللہ سنت رسول کی حفاظت کے صدقے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ تم کو روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ رزق کا دینا اللہ کے ہاتھ ہے نا، کوئی بندہ تھوڑی رزق دیتا ہم کو، روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی سنت کے خاطر نوکری کو ٹھوکر مارا ہے، تو میں اسے ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں عزت کی روزی ہو، برکت والی روزی ہو، رحمت والی روزی ہو۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ یہ دنیا کیا بول رہی ہے؟ دنیا تو سب شیطانوں کا اڈا ہے، ان کی بات مت سنو، رحمان اور حبیب رحمان کی بات سنو، غوث اعظم کی بات سنو، غریب نواز کی بات سنو، اعلیٰ حضرت کی بات سنو، مفتی اعظم کی بات سنو، اللہ والوں کی بات سنو، کیونکہ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے شروعات میں بہت غریب تھے، بہت غربت کی زندگی تھی صحابہ کی۔ اس کے بعد جب وہ صحابہ اسلام پر ڈٹ گئے، اسلام پر جمے رہ گئے، اسلام کی تعلیمات پر من و عن عمل کرنے لگے، تو اس کا فیضان یہ ملا، فتوحات اسلامی بڑھنے لگی، بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ زیر حراست آ گئے، ان کی دولتیں پوری مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں قیصر و کسریٰ کے محل فتح ہو گئے جو سونے چاندی کے بنے ہوئے تھے، وہ سارے محلوں کی دولت جمع کر کے لائی گئی، مسجد نبوی شریف کے صحن میں جب ڈھیر لگا دیا گیا تو سونا چمک رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ سونا چاندی سب کچھ نہیں ہے میاں، اصل سونا چاندی تو دین و ایمان ہے ہمارا، سب قربان ہے دین و ایمان پر، اور جو دین و ایمان کو بچا لیتا ہے اپنے، اللہ پاک دنیا کے سونے چاندی کے خزانے ان کے قدموں میں لگا دیتا ہے۔ لے کتنی دولت چاہیے لے، ایسی دولت جو ہمارے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہو، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہو، وہ دولت تو اچھی ہے، اور وہ دولت جو ہمارے دین و ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی ہو، وہ دولت ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ایسی دولت کو ٹھوکر مارو۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اور ایک دن ہم سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، زندگی کا سارے حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی کو توفیق دے کہ برائیوں سے بچے، بدکاریوں سے بچے، زناکاری سے بچے۔ آج دنیا میں زنا عام ہو گیا ہے، زناکاری عام ہو گئی ہے، ہر دو طرف سے راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور فون جو نکلا ہے نا، فون یہ سب سے بڑا فتنے کا ذریعہ ہے۔ اب لوگ اس کو صحیح بھی استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، صرف کسی کو پیغام پہنچانا ہے، آواز سننی ہے، خیر خیریت پوچھنی ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اور دوسرے جو معاملات فون پہ ہو رہے ہیں یہ خرافات ہیں۔
فون میں سیدھی سادھی گھنٹی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، بہترین گانے کی آواز یا کسی میوزک کی آواز آپ رکھتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں، سامنے والے کو بھی سناتے ہیں، آپ بھی گناہگار، وہ سننے والا بھی گناہگار۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پھگٹ میں گناہ، کھایا نہ پیا گلاس پڑا چھیانے والی بات ہے۔ کیوں گناہ کما رہے ہو؟ گلے میں چین، کان میں بالی، ہاتھ میں چین، کون ہے بھائی آپ؟ عورت ہیں، مرد ہیں۔ یہ مرد کو تو چین پہننے کا نہیں ہے، نہ ہاتھ میں، نہ کان میں، نہ گلے میں۔ یہ عورت کے زیور عورت کے لیے زیب دیتے ہیں، مرد ہیں۔ مرد کا زیور اس کی داڑھی ہے۔ یہ داڑھی سے آدمی کا چہرہ نور سے منور ہوتا ہے۔ یہ داڑھی انسان کے لیے شرافت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، آقا جب قبر میں دیکھیں گے کہ میرا امتی داڑھی کے ساتھ آیا ہے تو آقا خوش ہو کے مسکرا دیں گے، جب مسکرا دیں گے تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بھائی بہت ساری ہیں، زندگی بھر بھی بیان کرتا رہوں تو کم ہی ہے۔ آپ دیکھو ماشاءاللہ آپ اتنے تجسس، اتنے غور سے میری ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی آئے ہیں، ابھی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ کا شوق ذوق بتا رہا ہے، آپ کے چہرے بول رہے ہیں، آپ کی سماعت کا شوق ذوق بول رہا ہے کہ بھی اور مزید سننا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن میں آپ سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میری طبیعت کے لحاظ سے الحمدللہ یہ فقیر تو عہد کر رکھا ہے زندگی کی آخری سانس تک ہم کو بولنا ہی بولنا ہے۔